الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. اور سلام اس پر کہ جس نے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. عزیز ساتھیوں، نوجوانان نظام اور میرے دوست احباب وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دین اسلام جیسی نعمت سے ہم تمام کو سرفراز فرمایا ہے. اسلام کی یہ نعمت کا ہمیں مل جانا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت عظمیٰ ہے. اس کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر میری نعمت کو تام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اس دین اسلام کو میں نے پسند کیا ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم اس دین اسلام پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقوں کے اوپر ہم گامزن ہیں یا نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صبح میں اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک اور ہر وقت ہر لمحہ کیا کیا کام ہمیں کرنا چاہیے اور کیا کیا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ سارے احکامات شریعت مطہرہ نے ہم تمام کو بتائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہبری اور رہنمائی کی ہے. صحابہ کرام نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک مسلسل یہ سلسلہ رواں دواں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شریعت صحابہ کرام تک پہنچائی. صحابہ کرام نے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، کتب ابدال تک پہنچائی، اور سلسلہ ہم تک چلا آ رہا ہے. اور ہم تمام امت محمدیہ اس دین اسلام کے نام لیوا ہے، اس دین اسلام کے پیروکار ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارا طریقہ، ہمارا معاشرہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان طریقوں اور ان شریعت کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر ہمارے معاملات اور معاشرت کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ ہم سیرت کے اوپر نہیں چل رہے. رسالت اور سیرت اور طریقت نے جو باتیں ہمیں بتائی تھی ہم ان چیزوں پر نہیں چل رہے، بلکہ ہم غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں.
ہم نے اس چیز کو اپنا لیا ہے جو ہمارے دل نے چاہا، اور ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جو ہمیں شریعت نے بتلایا۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات نے ہمیں کس موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ آج طرح طرح سے شریعت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی تنظیمیں اور طرح طرح کے حربے بنائے جا رہے ہیں، اور ہر اعتبار سے یہ بات کی ہمہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کے قانون کو اور اسلام کے طریقے کو ختم کر کے یورپی طریقے اور یورپی قانون ہمارے درمیان میں لاگو کر دیے جائے اور رائج کر دیے جائے۔ طرح طرح سے یہ حربے ہمارے درمیان چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، الگ الگ اعتبار سے اور الگ الگ ناموں سے یہ چیزیں نافذ ہوتے رہی ہے اور ہو رہی ہے، اور اب آگے چل کر اس کو بہت بڑے پیمانے پر نافذ کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے اور اس کو نافذ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے میرے دوستوں؟ یہ آپ لوگوں کے برا ماننے کی بات نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں شریعت پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ان کی شریعت کے احکامات کو اگر بدل بھی دیا جائے تو ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس لیے ایسا لگ رہا۔ کچھ مذاہب کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ان مذہبوں کے بڑوں کو اپنا رہنما اور پیشوا بنا رکھا ہے، اور ان چیزوں کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم نے اس چیز کو ختم کر دیا تو گویا ہمارا مذہب ہی ختم ہو گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مذاہب کے لوگ بڑے چین اور آرام اور سکون سے جی رہے اور اپنے مذاہب کی ساری چیزوں پر عمل پیرا ہے، عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی اور ہمارا طبقہ بھی جو مسلم معاشرہ کہلاتا ہے یہ بھی کسی مذہب کا ماننے والا ہے۔ مانتے کہ نہیں آپ یہ بات؟ ہم بھی کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارا بھی ایک قانون اور دستور ہے، ہماری بھی ایک زندگی ہے، ہماری بھی ایک شریعت ہے۔ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنی زندگی گزاری جاتی ہے، رات دن شب و روز کے جو معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کی رہبری اور رہنمائی ہماری شریعت نے کی ہے۔ یہ بات ہم تمام کو معلوم ہے۔ نکاح کے مسائل ہیں تو ہمیں شریعت نے رہبری کی ہے۔ تعدد ازدواج کا مسئلہ جو ہے چھڑا ہے، ایک سے زائد شادیوں کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کریم کے 4 پارے کے اندر آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جن سے تم چاہو، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، مثنیٰ 2 سے کرنا چاہو 2 سے شادی کرو، ثلاث 3 سے کرنا چاہو 3 سے شادی کرو، ورباع 4 سے شادی کرنا چاہو 4 سے کرو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بتائے، ہماری شریعت کے اندر آسانیاں ہیں، ہماری شریعت کے اندر مشکلیں نہیں، ہماری شریعت کے اندر انسان کے نفس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے کہ اگر نفس کا قابو ایک بیوی میں نہیں ہو پا رہا ہے تو 4 سے شادیاں کر لو، تمہارے قلب و جگر کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ لیکن ہمارے اس مسئلے کو اور قرآن کریم کی اس آیت کو بدلنے کی اور اس حکم کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہمارا اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم کہہ دیں کہ ہم قرآن کریم کی آیت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم قرآن کریم کے احکامات کی تبدیلی ہم بالکل قطعاً گوارہ نہیں کریں گے، اپنی ذات میں، اپنی جان میں تبدیلی گوارہ کر لیں گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن شریعت محمدی کو نہ مٹنے دیں گے، نہ قرآن کو مٹنے دیں گے، نہ ان احکامات کو ختم ہونے دیں گے؟ کیا ہم یہ بات کو نہیں کہہ سکتے؟ کیا ان باتوں کو لے کر کھڑے نہیں ہو سکتے؟
بتائیے قرآن کریم کی آیت صاف کہہ رہی ہے نکاح کرنے کا، اور اس احکام کے اوپر، اس حکم کے اوپر اگر پابندی لگا دی جائے تو گویا کے لفظوں کے اندر قرآن کریم کی اس آیت کو بدلنے کا مترادف ہے، اور ہم قرآن و حدیث کی تبدیلی بالکل قطعاً گوارا نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے ہمیں جو بتایا ہے ہم اسی شریعت کے اوپر چلیں گے، ہم اسی قانون کو قانون مانیں گے۔ رہا سوال اس معاشرے کا اور اس ہم ملک میں رہ رہے تو ملک کے سارے قانون ہمیں ماننا ہے، ہاں لیکن ہم ایک بات ضرور کہیں گے کہ ہم اپنے مذہب کی آزادی چاہتے ہیں۔ ہم ہندوستان کے اور اس ملک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرنا نہیں چاہتے، ہم تمام قانونوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہ بات کہتے بھی ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ بھی اور اسی طریقے پر مسلمانوں کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ ساری کی ساری یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے کہ ہم اپنی اس حکومت کے کسی قانون کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کے اندر آزاد رہیں گے۔ ہمارا نکاح کا مسئلہ ہے تو ہم اپنی شریعت کو دیکھیں گے، شریعت کس عمر میں نکاح کا کہہ رہی ہے۔ ہمارے طلاق کے مسائل ہیں تو ہم اپنی عدالتوں کے اندر مسائل کو پیش کریں گے، ہم اپنے اسلامی قوانین کو لاگو کریں گے۔ اسلامی دارالقضاء جو ہے نافذ ہے اور ہر جگہ پر چل رہی ہے، تو ہم اپنے مسائل کو دارالقضاء میں لے کر جائیں گے۔ نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، اسی طریقے پر عدت کے مسائل ہیں۔ عورت کو طلاق دے دی گئی تو عدت کے کیا مسائل ہیں، ہم اس کے اندر بھی اسلامی شریعت میں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا قانون ہے ہمارا، ہم اس قانون کے اوپر عمل کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہم ان آیتوں پر عمل کریں گے۔ اسی طریقے پر لے پالک بچے کا جہاں تک کا مسئلہ ہے کہ لے پالک بچے کو حقیقی بچے کا درجہ دے دیا جائے، تو قرآن کریم کہتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جو بچہ جس باپ کا ہے اس کو اسی کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، یہی انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ ورنہ بچہ کسی کا ہے اور اس کے باپ کا نام ہٹا کر دوسرے کسی باپ کا نام لے لیا جائے تو یہ تو حرام کاری کے مترادف ہے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ بچہ اپنے باپ کو پہچانے نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی شریعت ہے، اور یہ کہاں کا لا ہے۔ اسلام نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہے ہمیں ان تمام باتوں کو ماننا ہے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں اسلامی قانون کو اپنے قلب و جگر کے اندر پیوست کرنا ہے۔ آج ہمارے علماء کرام پورے ہندوستان بھر سے اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ آئینی جو مسائل ہیں، گھریلو جو مسائل ہیں وہ ہم خود حل کریں، ہم اس کے اندر کسی کو مداخلت کرنے نہیں دیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہے، مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب ہے، مولانا فیصل ولی رحمانی صاحب ہے، بہت سارے اکابرین ہیں، اور پورے ہندوستان بھر کے مفتیان کرام، فقہائے کرام اس بات کی طرف خصوصی توجہ دے رہے ہیں کہ آئینی مسائل ہم خود حل کریں، گھریلو مسائل ہم خود حل کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ کے گھر کے طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، اسی طریقے پر تعدد ازدواج کے مسائل ہیں، لے پالک بچے کے مسائل ہیں، بہنوں کی وراثت کے مسئلے ہیں، یہ سارے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کے اوپر بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ ان سارے مسائل کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ یعنی پورے ہندوستان میں میراث کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، خلا کے مسائل اور جتنے بھی مسائل ہو ایسے بڑے بڑے
ان سب میں ہندو مسلمان اور جتنے بھی اقوام کے اور مذہب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سب یکساں رہے، سب کے قانون یکساں رہے۔ تو اگر کسی مذہب کے اندر اپنی سگی بھانجی سے شادی کرنا جائز ہے اور مسلمان کے اس مذہب کے اندر سگی بھانجی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا ہم اس قانون کو نافذ ہونے دیں گے؟ کیا ہم اس بات کو گوارا کریں گے کہ اپنی سگی بھانجی سے شادی کر لیں؟ ایسے ایسے مذاہب ہیں جو اپنی سگی ساس سے شادی کرنے کو جائز قرار دے دیتے ہیں، اپنی بیوی کی سگی بہن سے شادی کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ تو ہمیں حرام حلال بھی تو دیکھنا ہوگا۔ اگر اسلام کے اوپر عمل کرنا ممکن ہے اور اسلامی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ممکن ہے تو ہم ویسی ہی زندگی گزاریں۔ ہم ایسی زندگی نہ گزاریں کہ اسلام بھی ہمارے ہاتھ سے جائے، دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے جائے اور مرنے کے بعد کل کو آخرت بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے۔ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ آج مسلمانوں کو روزگار نہیں ہے، بہت سارے مسلمان ہیں جو روزی کے مارے تڑپ رہے ہیں، تلاش رہے ہیں، لیکن روزیاں نہیں مل رہی، پریشان ہے کہ نہیں مسلمان؟ تو دنیا تو آپ کی بھلی بنی نہیں، تو کم از کم ہمارا اسلام ہی ہمارا بھلا بن جائے، ہمارا یہ معاشرہ اسلامی بن جائے، ہمارے آئینی مسائل ہم خود حل کر لیں، ہمارے جھگڑے فسادات کے مسائل ہم آپسی میں بیٹھ کر سلجھا لیں، کم از کم اتنا تو ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے، نہ کوئی بڑا ہمارا کہہ رہا ہے کہ تم حکومت کی مخالفت کرو، یہ ہم بالکل نہیں کہتے، حکومت کی مخالفت ہمیں نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی رائے پیش کرنا ضرور ہے۔ ہم سے رائے مانگی گئی ہے کہ اگر قومی یکجہتی کے لیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے ہندو مسلمان اور جتنے مذاہب کے لوگ ہیں سب یکجا ہو جائے اور امن و امان ہو جائے، ایسی یکجہتی کے لیے ہم ایک قانون بنانا چاہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ قومی یکجہتی اور امن و امان کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کس کو مذہبی آزادی نہیں ملے گی تو جو سچا مذہبی ہوگا وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر مسلمانوں میں سچے مذہبی لوگ ہیں تو وہ قرآن کریم کے اندر رد و بدل کو برداشت نہیں کرے گی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں رد و بدل کو برداشت نہیں کرے گی، اور اگر سچا مسلمان نہیں ہے تو اس کے اندر مذہبی جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے تو وہ اس چیز کو برداشت کرے گا۔ اور اگر ہمارے اندر غیرت ہے، ہمارے اندر اسلامی جنون ہے اور ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہمارا امن و امان بھی باقی رہے، ہمارا ہندو مسلمان بھائی چارہ باقی رہے اور ہمارا مذہب بھی باقی رہے، تو ہمیں اپنی رائے پیش کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنی رائے پیش کرو کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یکساں سول کوڈ، آپ اس کا نفاذ چاہتے ہیں یا نو نفاذ چاہتے ہیں، یا اس کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے، کیا چاہتے ہیں؟ میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا کہ اس سلسلے کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہم سے اپنی رائے طلب کی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو اسلام اور قرآن کو چھوڑ کر ان عدالتوں کے اندر پیش کیے جائے یا پھر اسلامی عدالتوں میں پیش کیے جائے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس سلسلے کے اندر رائے پیش کرنا ہے۔ اب جو ہے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پائے تو اس لیے خاص کر کے شہر برہانپور نے اس چیز کا معاملہ کیا ہے کہ وہ بینر چھپوا کر ہر مسجد میں لگوا دیے، اس کے اوپر اسکینر لگا ہوا ہے، بار کوڈ لگا ہوا ہے، آپ اپنے موبائل کے اندر کیو آر اسکینر ایک ایپ آتا ہے، اس کو بھی اپلوڈ کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں جا کر اس کو اسکین کریں، وہاں پر کھل جائے گا آپشن ہندی، اردو، انگلش۔ آپ ہندی زبان جانتے ہیں، ہندی کو کلک کریں، اس کے بعد جی میل کھولیں اور آپ کیا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں وہاں پر،
اور اب تو اتنے آسانی ہو گئے کچھ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بس آپ اس کو اسکین کر کے جی میل کھول لیں، آپ کا جواب وہاں پہنچ جائے گا، سب کچھ تیار ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور سارا طریقہ اس بینر کے اوپر بھی لکھا ہوا موجود ہے، آپ اس بینر کے اوپر اسکین کریں۔ اور جو لوگ اسکین نہیں کر سکتے، جی میل سے ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے مل لیں، انشاءاللہ میں ان کی جی میل سے جواب بھیج دوں گا۔ اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو اس کے اندر پریشانی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی رائے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ 1947 کے اندر جب مسلمانوں نے اور قوم کے لیڈران نے، اس میں سارے مذاہب کے لوگ تھے، سب نے مل کر اس دیش کو انگریزوں سے آزاد کروایا، تو اس وقت کہا کہ یہاں پر ہم سارے مذاہب کے لوگ رہیں گے تو ہر ایک اپنے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے میں آزاد رہے گا۔ گاندھی جی نے بھی یہی بات کہی تھی، اسی طریقے پر ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہوگا۔ اور ہمارے علماء کرام کا بھی کہنا یہی تھا کہ ہم کسی مذہب کے کسی بھی نہ لیڈر کو، نہ کسی چھوٹے کو، کسی کو بھی ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور نہ کسی کی عبادت میں، نہ کسی کے مذہب کے اندر ہم دخل اندازی کریں گے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، خلفائے راشدین کی تاریخ، بنو عباسیہ، بنو امیہ، اسی طریقے پر خلافت عثمانیہ، اسی طریقے پر خلافت اندلس، جتنی خلافتیں، اور یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں نے کئی سال حکومت کی ہے، اور قریبی دور کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکومت کی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی نے کسی مذہب کے، کسی بادشاہ نے کسی مذہب کی کسی عبادت کے اندر اگر دخل اندازی کی ہو تو تاریخ کے اندر لکھا ہوا موجود ہوگا، لیکن کسی نے دخل اندازی نہیں کی، اس لیے کہ ہر ایک اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ مذہب کا ماننا یہ انسان کی فطرت ہے، وہ چاہے کسی مذہب کو مانے، چاہے وہ اسلام کو مانے، چاہے وہ غیر اسلام کو مانے، کسی بھی مذہب کو مانے وہ اس میں آزاد رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی اگر اپنے مذہب میں آزاد ہیں تو اپنی رائے پیش کر دیں۔ آپ یہاں پر اتنے سارے 100-200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کے پاس اینڈرائڈ فون ہوگا، آپ وہاں پر بار کوڈ لگا ہوا ہے، اس کے اندر اسکین کر کے اپنی رائے بھیج دیں۔ تو اس سے ہمارے بڑے جو اس چیز کے اندر آگے ہیں، آگے کھڑے ہیں، اور ہمیں ان کو اپنی رائے کے ذریعے سے گھر بیٹھے اپنی رائے پیش کر کے ان کی پیٹھ کو مضبوط کرنا ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آرام سے کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہمارے کوئی پیسے نہیں لگ رہے، کوئی چارجز نہیں، تو سب کریں گے، زور سے بول دو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائیں، ہمارے قانون کی حفاظت فرمائیں، اور ہمارے بڑے جو اس چیز کے اندر آگے ہیں اللہ ان تمام کی بھی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔